अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ठंडे ठंडे इस्लामाबाद के बाद वापसी हुई है जी मेरे अपने स्टूडियो में, जो कि अच्छा खासा ठंडा है थैंक्स टू द एयर कंडीशनिंग। लेकिन कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि तकरीबन 1.5 माह की सर्दी हमारे यहाँ भी आएगी, जो कि मेट डिपार्टमेंट ने हमें बताया। ये कौन से 1.5 महीने, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रैवलर्स के लिए खुशखबरी। बेई तरह जो लोग बहुत ज्यादा इंग्लैंड को, लंदन को मिस कर रहे हैं, आपको हम बताते चलें कि इंशाअल्लाह ताला 22 नवंबर से क्रिस्टियन टर्नर, जो कि हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटेन टू पाकिस्तान है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि तमाम ही WHO की रेकग्नाइज कोविड वैक्सीन को अब ब्रिटेन भी, बरतानिया भी पाकिस्तान से आने वाले ट्रैवलर्स के लिए रेकग्नाइज करेगा। पहले जिस तरह के आप जानते हैं कि क्वारंटीन के मसाइल थे, कहा जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में जो मेजर रोल आउट है वो साइनोफार्म का है या दूसरी वैक्सीन का है, नॉट फाइजर नॉट मॉडर्ना, तो मुश्किलात थी। मेरी अपनी नीस जब इंग्लैंड पहुंची तो उनको 2 हफ्ते तक के लिए क्वारंटीन करना पड़ा। आई थिंक कि हमारी कनेक्शन में कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट, जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू कम बैक एंड आई एम बैक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो खुशखबरी ये है कि ट्रैवलर्स 22 नवंबर से जो भी बरतानिया जाना चाहता है, आराम ही कोई भी अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो वो अब रिकग्नाइज की जाएगी। दिस इज ग्रेट न्यूज। लेकिन बड़ी ठंड होगी जी बरतानिया में। अगर आपको इंग्लिश क्रिसमस पसंद है तो उसके अलावा आमतौर पर लोग स्प्रिंग में या समर्स में जाना प्रेफर करते हैं। ये तो थी जी अच्छी खबर। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान की काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है, द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि CPEC हमारा आखिरी चांस है अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे हाईली पॉपुलस कंट्री के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा जी आपको ये भी बताते चलें कि करेंसी रिलेटेड कुछ रूमर्स इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मजीद करेंसी प्रिंट कर रहा है, क्या हमारे नोटों में कुछ तब्दीली आ रही है। ये तमाम मिथ्स हैं, इनको बस्ट करेंगे थोड़ी ही देर में। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि हमारे पास आज के सेगमेंट्स में शामिल होगा 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हमने कहा हेल्थ को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, तो नंबर 1 हम बात करेंगे कि किस तरह आपकी ओरल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। अगर आप खाने को सही तरह चबाते हैं, अपने मुंह की अफजाइश, साफ सुथरेपन का ख्याल रखते हैं, दैट कैन रियली हेल्प यू आउट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जिस तरह कोरोना के बाद, कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसके नंबर्स इस वक्त 0.94 तक चला गया है। लेकिन अच्छी बात इसमें तशवीशनाक बात यह है कि कोविड के बाद अब हम देख रहे हैं कि डेंगू के वार बहुत खतरनाक हो रहे हैं और बहुत बड़ा नंबर है। तो डेंगू से जो लोग सफर कर रहे हैं या जो रिकवर कर रहे हैं उनके लिए भी आज एक खास सेगमेंट होगा। वापस आते हैं जी मईशत की तरफ। क्या वजह है, क्या इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस पैकेज, इस रिपोर्ट में। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट अतीक साहब से इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान में प्लास्टिक के नए करेंसी नोट नहीं आ रहे, ऐसी किसी तजवीज पर गौर नहीं किया जा रहा। स्टेट बैंक ने सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, इस हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। गुज़िश्ता कुछ रोज से सोशल मीडिया पर करेंसी नोटों की कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ने इन नए करेंसी नोटों की मंजूरी दे दी है। वेलकम बैक। हाँ जी, जिस तरह के मैंने कहा, मार्केट में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि क्या पाकिस्तानी करेंसी में कोई तब्दीली आने वाली है, कोई रद्दो बदल है डिजाइन का, तो इसकी तरदीद की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन क्या वजह है कि ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द CEO ऑफ शजर कैपिटल पाकिस्तान, रेहान अतीक साहब। आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों पे इनको देख सके हैं एज अ मनी एक्सपर्ट, इन्फ्लेशन के हवाले से भी गुफ्तगू करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रेहान साहब, कभी हम डॉलर्स को लेके हम देखते हैं कि कोई ना कोई रूमर आ जाती है, दूसरी तरफ अब पाकिस्तानी करेंसी के बारे में ये बातें, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसका समझना चाहिए ये सब चीज़ें होती नहीं है। जब आपकी इकोनॉमी में आई थिंक स्टेबिलिटी नहीं होती है या फिर आपकी करेंसी मार्केट काफ़ी पैनिक होती है कि अगर आप लास्ट 1.5 साल की मूवमेंट देखें तो 8 से 10% तक का डिवैल्यूएशन आपकी मार्केट्स में नॉर्मल आ रहा है। तो आई थिंक आपकी मार्केट में ये रिमर्स होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि कोई इस तरह का सोशल मीडिया पे कोई चेक नहीं है और आपको कोई आई थिंक लोगों को क्लैरिटी नहीं होती,
نارملی اس طرح کی نیوز بہت بالکل. ریحان صاحب پوچھنا یہ چاہیں گے کہ جب ڈالر کے حوالے سے کوئی افواہ آتی ہے تو یقیناً اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, سپلائی میں کمی آتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی افواہیں گردش کرنا کہ کیا کوئی نئی کرنسی نوٹ کا ڈیزائن آنے والا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, اس کا فائدہ فرینکلی اسپیکنگ آپ کو میں بتاؤں کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کا ایک اپنا پروسیس ہے, یا دنیا میں کوئی بھی سینٹرل بینک جب کوئی بھی کرنسی نوٹ چینج کرتا ہے یا کوئی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک سرٹن ٹائم ضرور دیتا ہے, کیونکہ 5 سے 6 مہینے تک ہم پرانے نوٹس کو کنٹینیو کریں گے, اور اس کے بعد آئی تھنک یہ کوئی ایڈرپٹ جو بھی چینج آئیں گے, جیسے انڈیا میں آئی تھی مونیٹائزیشن انہوں نے کی تھی, تو اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ اس کا کوئی ان کو بینیفٹ نہیں ہوا. پاکستان جیسی اکانومی میں اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو آئی تھنک اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ کرنسی ان سرکولیشن, جیسے کیش ان سرکولیشن کہتے ہیں, وہ بہت بڑھ گیا ہے. 5 سے 6 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے, جو کہ ہمارے سے 15 سال 12 سے 10 سال پہلے دیکھتے 400 450 بلین سے پر نہیں ہوتا تھا. صحیح. ضرورت بالکل ہے کہ آئی تھنک آپ کو اپنی کرنسی کو بینکنگ سسٹم میں لے کر آنا ہے. دیر آر 2 ways کہ آپ یا تو نئے کرنسی نوٹس پرنٹ کریں اور پرانے ڈسکنٹینیو کریں, اور جو نئے نوٹس ہیں وہ آپ کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ملیں گے. تو وہ ایک چیلنج انڈیا میں انہوں نے کر کے دیکھا تھا, لیکن لوگوں نے اس کے وے آؤٹ وائٹ اور بلیک کرنے کے لیے نکالا. بالکل بالکل. یعنی ریحان صاحب اگر انڈیا میں ہوا تھا تو مودی سرکار نے اس کو ایک کلیئر ریزن دیا تھا کہ ہم اس اسٹریٹجی کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں بلیک منی بہت زیادہ ہے. اس وقت پاکستان میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پیرل اکانومی بہت اسٹرانگ ہے. دوسری طرف اگر ہم تمام ہی عہدہ داران کی گفتگو سنیں, پالیسی میکرز کی بات سنیں, وزیر خزانہ کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں, گورنر اسٹیٹ بینک کو دیکھیں, وہ ایک کیش لیس اکانومی کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس وقت بھی حتی الامکان کوشش ہے کہ لوگوں کو مین بینکنگ دھارا میں لایا جائے, موبائل والیٹس کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے اس عمل کو بہت زیادہ ایزی بنایا جائے اینڈ دا پینیٹریشن آف دا بینکنگ سسٹم کو ڈیپن کیا جائے. تو ہاؤ ول دیز ریالٹیز میٹ؟ لیکن دوسری طرف جو انفلیشنری پریشر آ رہا ہے مارکیٹ میں, جو ہائپر انفلیشن ہے, اس کی وجہ سے کرنسی نوٹ کی تو اسی طرح پرنٹنگ ہو رہی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو ان دا ڈیز ٹو کم. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, آئی تھنک سب سے بڑا فیئر ہمارے یہاں یہی ہے کہ جو پیرل اکانومی ہے وہ کسی طریقے سے اسٹیبلائز ہو کے نہیں دے رہی ہے. اب یہ افغانستان کا جو ایشو آیا, اس نے اس چیز کو جو تھوڑی سی چیزیں چیک ہو رہے تھے وہ واپس بڑھنا شروع ہو گیا. بالکل. آئی تھنک جب تک آپ کے ریفارم گراس روٹ لیول پہ نہیں آئیں گے, آپ کے ٹیکس پیئرس کی اگر آپ دیکھیں تعداد نہیں بڑھتی ہے. ابھی آپ دیکھیں جب آپ نے ڈیجیٹل بینکنگ کی بات کی, جہاں پر آپ کیا اگر آپ نچلے طبقے میں دیکھیں تو آج بہت زیادہ, کیونکہ وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, تو ان میں اگر آپ دیکھیں, آپ اپنے گھر میں ہاؤس میٹ کو دیکھ لیں یا جب آپ کے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں, وہ اپنے گھروں میں پیسہ یا تو جیز کیٹ کے ذریعے, ایزی پیسہ کے ذریعے, یا پھر اور کسی کے ذریعے بھجوا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے سب. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ ابھی تک اس اکانومی کا حصہ نہیں بن پا رہے ہیں, جس کو آپ یعنی جو مراد دی جاتی ہے, جو پالیسیز انٹروڈیوس کی جاتی ہیں, وہ ٹریڈرز یا چھوٹے جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کے لیے دی جاتی ہے, لیکن اس سیگمنٹ میں ہم پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے. ریحان صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی, وچ از اگین اباؤٹ کرنسی اینڈ منی آؤٹ فلو. آپ نے اگر دیکھا ہو, 1 ماہ قبل وزیر خزانہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی شوکت ترین صاحب کی کہ ڈالرز کی قیمت پاکستان میں اس لیے بڑھ رہی ہے, ہماری کرنسی اس لیے ڈی ویلیو کر رہی ہے کیونکہ اس کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے ٹورڈز افغانستان. اب پچھلے ایک ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیناریو بالکل بدل چکا ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے اور افغانستان کی کولیپسنگ اکانومی کی وجہ سے وہاں سے لوگ جوک در جوک, یعنی ایک ہیومن ٹریفکنگ کا بازار اس وقت وہاں پہ گرم ہے, اور افغان حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے, غربت اتنی ہے, بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہیں. تو کرنسی آؤٹ فلو کے حوالے سے اس کا کیا پیٹرن نظر آ رہا ہے؟ یہ لوگ تو افغانستان چھوڑ رہے ہیں, جبکہ 1 مہینے پہلے کی خبر یہ تھی کہ پاکستان سے ڈالرز افغانستان کی طرف آؤٹ فلو ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی اکانومی میں بھی پریشر محسوس کر رہے ہیں. ان دونوں ریالٹیز کا اب کیا گٹھ جوڑ بیٹھ رہا ہے؟ دیکھیں, افغانستان کی اگر اس وقت بات کریں تو بالکل جو آپ کے یہاں ایک اس وقت ہیومن کرائسس بہت سیویئر ہو رہا ہے. جی. اگر آپ شوکت ترین صاحب کی بات کریں, دیکھیں اس کے اندر ریالٹی یہ تھی کہ 4 سے 5 ملین ڈالر پہلے
پاکستان آ رہے ہوتے تھے، کیونکہ پاکستان میں جو ویلیو تھی روپی کنورژن ریٹ کی وہ افغانستان کے فیور میں ہوتی تھی، تو وہاں سے لوگ ڈالر لے کے آتے تو پاکستان میں کنورٹ کراتے تھے. صحیح. جب سے یہ آفٹر 16 اگست جب سے طالبان گورنمنٹ آئی تو وہ کیونکہ انیشلی طور پہ ظاہر ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہیں اور ساری چیزیں آئی تھنک ان کے لیے پرابلم ہو رہی تھی، تو وہی جو ٹریڈ تھی وہ ریورس ہو گئی تھی کہ پاکستان سے ڈالر جا رہے تھے. لیکن میرا سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اکانومی 3 سے 4 ملین ڈالر سے پر ڈے آؤٹ فلو سے کہ آپ کا 100 ملین ڈالر کا ہر منتھلی اس کو نمبر لے لیں 100 ملین ڈالر کا، اگر وہ 12 روپے 10 روپے موو ہو جاتی ہے تو سوچنے کی بات وہاں ہے کہ ہمارے اکنامک مینیجر اور ہمارے سینٹرل بینک اس کو کس طریقے سے مینیج کر رہا ہے. لیکن یہ جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، دیٹ واز بائی ڈیزائن. اگر آپ 2019 میں دیکھیں تو آپ کی کرنسی جب آپ نے آئی ایم ایف رین ڈسکنٹینیو کیا تھا دیٹ واز اراؤنڈ 165-66. اس کے بعد ایک آپ کیا میجر جب ایکسپورٹرز کا، کیونکہ جب کووڈ کے بعد پاکستان کی طرف فلوز بڑے تھے کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں انڈسٹریز بند تھی، تو وہ جو ایکسپورٹرز کے ریمیٹنسز آپ کے پاس آنا شروع ہوئے وہ ون ٹائم امپیکٹ آپ کے یہاں ہوا، تو آپ کی کرنسی جو ہے وہ کافی حد تک اسٹرانگ ہو گئی تھی. لیکن وہ جب پروسیڈ رکنا شروع ہوئی واپس یہ انڈیا بنگلہ دیش کھلا تو آپ کیا اچھا دوسرا یہ ہوا کہ آپ کے جو فائنانس منسٹر کی جو پالیسی تھی ریگارڈنگ کہ ہم نے اپنا جو ہے گروتھ کی طرف ٹارگیٹ کرنا ہے، جب گروتھ کی طرف ٹارگیٹ ہوا یا ٹریپ فائنینسنگ دی سستے پیسے لوگوں کو ملنا شروع ہوئے انڈسٹریز کو، تو انہوں نے میجر قسم کی یا تو بی ایم آر اسٹارٹ کی یا پھر انہوں نے امپورٹس اسٹارٹ کری. اس کی وجہ سے آپ کی کرنسی انڈر پریشر آ گئی دوبارہ سے. اور وہ جو لوگ جنہوں نے جب گلوبل اکانومیز بند تھیں تو آپ کے وہ پیسے بینکنگ چینل کے ذریعے آ رہے تھے، تو وہ واپس اسی طریقے سے سعودی عربیہ سے یو اے ای سے جو ایک انکنونشنل طریقہ تھا حوالے کا اس کا، تو وہ لوگ واپس ایکٹیو ہوئے کیونکہ آپ کی کرب مارکیٹ کے اندر اسپریڈ 150 روپے بڑھ گیا تھا. تو دونوں چیزوں نے امپیکٹ کیا ہے. تو آئی تھنک آپ کی تھینک یو سو مچ ریحان صاحب فار دیٹ کمپریہنسو ڈسکرپشن اباؤٹ اٹ. مسئلے اور بھی ہیں، کل پرسوں ضرور کار انڈسٹری کے بارے میں بھی بات کریں گے، جس میں ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن مزید پریشر اگر آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں اون منی کے حوالے سے بھی آ رہا ہے. بٹ دیٹس اے ٹاپک فار انادر ڈے. بہت شکریہ ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. کل ہمارا اسپیشل ہوگا، وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے اسپیشل سیگمنٹ اباؤٹ the brewing humanitarian crisis in افغانستان. لیکن ہمارے ساتھ رہیے، ابھی خبریں اور بھی ہیں، رپورٹس اور بھی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ I'll be right back.